تو نیکسٹ پہ چلیے، رمضان کے مقاصد، آبجیکٹیوز آف فاسٹنگ۔ جب مقصد معلوم ہونا تو کام آسان ہوتا ہے۔ گول اورینٹیشن، جو ہمارے گولز ہوتے ہیں نا وہی ہمارے رولز ہوتے ہیں۔ تو 10 گولز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جسٹ ریویژن کے طور پہ۔ پہلی چیز تو ہم نے دیکھ لی، لعلکم تتقون، تقوی کا حصول، اٹیننگ تقوی۔ دوسرا مقصد ہے روزے کا، اور ہونا بھی چاہیے، اور یہ آپ کی میری چیک لسٹ ہے کہ کیا میں ان مقاصد کے لیے روزے رکھتی ہوں یا صرف ڈائٹنگ کے لیے یا صرف عادت پہ؟ نہیں، روزے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، پلیئر آف اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ پلیزڈ ہو جاتے ہیں اس بندے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے دار کو روزہ رکھتا دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ اگر کوئی ماں بیٹھی سن رہی ہے تو وہ اپنے دل سے پوچھ لے، بچہ روزہ رکھا ہو تو ماں کو وہ کیا لگتا ہے؟ دل کرتا ہے کہ کیا اس کے لیے بنا دے، اور اپنے روزہ کھولنے کی کوئی فکر نہیں، کھجور کسی دوسرے نے منہ میں ڈال دی، وہ بچے کے منہ میں کھانا ڈالتی ہے، تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ اس دفعہ اپنے روزہ رکھنے کے دوران جب بھی کبھی آئینہ دیکھیں، بہت نہ دیکھیں لیکن جب بھی دیکھیں تو اس وقت سوال کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے خوش ہیں؟ آپ کو میرے اوپر پیار آ رہا ہے؟ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے دل سے آواز آئے گی، جیسا آپ کا روزہ ہوگا، جو نیت ہوگی اللہ کے حکم سے ویسی ہی فیلنگ آئیں گی۔ پھر ایک اور چیز روزے کے ناطے سے کیا کہ روزہ ٹریننگ ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کو مانے۔ اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے روزے رکھوائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے نا، کھانا ہاتھ میں، ابھی کھا نہیں پا رہے کیونکہ ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا، اور ادھر ذرا دیر سے آنکھ کھلی، کھانا پورا تیار کیا ہی ہے ابھی تو وقت ختم ہو گیا، نہیں کھا رہے۔ کیا ہے یہ؟ ٹریننگ ہے۔ ہینڈز اپ، کہتے ہیں نا، کھڑے ہو جاؤ، چھوڑ دو، لیو اٹ، ٹیک اٹ۔ اس سے پیاری ٹریننگ کیا ہوگی؟ یہ تو الگ بات ہے کہ شعور کے بغیر جب عبادات کی جاتی ہیں نا تو پھر انسان عبادات کو بھی عادات بنا دیتا۔ پھر اگلی بات، معاملات اور عبادات کو درست کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنا تقوی اندر آئے گا نا اتنا آپ کی عبادات میں بھی رنگ آئے گا اور آپ کے معاملات بھی خوبصورت ہوں گے۔ نماز پڑھی نہیں جا سکتی جب تک کہ تقوی نہ ہو، اور خاندان چلائے نہیں جا سکتے جب تک تقوی نہ ہو۔ زندگی میں ایک اصول بنائیے، اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں سب سے اوپر رکھیے، پرائورٹی اللہ کی ذات، اس کے بندے، اس کی مخلوق۔ آپ اور میں سب اللہ کی مخلوق ہیں، اس کی ملکیت میں ہیں۔ آپ جب کسی بھی انسان کو اللہ کی ملکیت میں محسوس کریں گے نا تو آپ کا اس کے ساتھ تعلق بالکل مختلف ہوگا۔ معاملات اور عبادات کب درست ہوتے ہیں؟ جب ہم روزہ رکھنے کے بعد یہ سیکھتے ہیں کہ میں نے بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے نا وہ ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کے کرنا ہے۔ یہ جیم لکھیے، بندوں کو اللہ کا بندہ سمجھیے۔ جتنا آپ انسانوں کو اللہ کا بندہ سمجھیں گے نا آپ کو ان کے اوپر غصہ نہیں آئے گا، آپ ان کے غصہ دلانے پہ غصے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے، میں بھی اللہ کی۔ کیونکہ دیکھیں ہر انسان مختلف ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہاتھ تھام لے تو ہاتھ چھوڑنے کو دل نہ کرے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو صرف برداشت کرنا پڑتا ہے، بات کرنے کو دل نہیں کرتا کسی انسان سے، لیکن آپ کریں گے۔ کچھ سے پیار کیا جاتا ہے، کچھ کو برداشت کیا جاتا ہے۔ رمضان میں بھی تو دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہی تو سکھا رہا ہے، نہیں دل کہہ رہا تو کھاؤ، اور دل کہہ رہا ہے کھانا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، تو بندوں کے ساتھ معاملہ سکھاتا ہے روزہ۔ انسانوں سے نہیں، ان کی غلطیوں سے نفرت کرنی ہے۔ اور جب آپ کسی بندے کو اللہ کا بندہ سمجھیں گے نا تو پھر آپ اس کے اوپر حکم نہیں چلائیں گے، آپ اس کو بدلنا نہیں چاہیں گے، آپ اس کے اوپر روپ نہیں ڈالیں گے، آپ اس کے ساتھ بس چل چلاؤ والا معاملہ کریں گے۔ تو روزہ کیا سکھاتا ہے کہ کس سے محبت بھی کرنی ہے اور اس کا احترام بھی کرنا ہے، رسپیکٹ بھی دینی ہے، لو بھی کرنا ہے، اور کس کو جسٹ ٹالریٹ کرنا ہے، کس کو برداشت کرنا ہے، اور یہ کہہ کر خود کو یقین دلا لیا کریں اللہ کا بندہ ہے نا، اب میں اسے کیا الجھوں۔ دیکھیں نا، اپنے بچے سے اور غیر کے بچے سے ایک ہی معاملہ تو نہیں ہوتا نا۔ اپنے بچے کو مائیں مار بھی لیتی ہیں اپنے ملکوں میں جب ہوتی ہیں، تو دوسرے کے بچے کو ڈانٹ بھی نہیں سکتی۔ تو تقوی صرف عبادات میں نہیں، معاملات میں بھی آتا ہے، اور انسان پھر ایک سے ایک آگے جاتا ہے۔
اور یاد رکھیے کہ باہر والوں سے 100 مرتبہ مسکرا کر ملنا آسان ہے، گھر والوں سے ایک بار ملنے کی نسبت۔ قریب رہنے والوں سے انسان بہت جلدی چڑھنے لگتا ہے، اوفینڈ۔ آج کل گھروں میں لڑائیاں زیادہ ہو رہی ہیں، مجھے کئی طرف سے پیغامات آئے۔ وجہ کیا ہے کہ مرد سارا وقت گھر میں، خواتین بھی ہیں، اور جب کلش چلتی ہے، تقویٰ ہوگا نا تو انشاءاللہ گھر کے حالات بڑے خوبصورت ہوں گے۔ اور ایک ویک پوائنٹ بتا دوں جو ہمارا ہے اس پلیٹ فارم سے، اب جب بھی کچھ سنیں گے اور اسپیشلی مجھ سے، کہ ہم گھر کی بہت بات کرتے ہیں، فیملی ٹائز، بچوں کی تربیت، شوہر بیوی کا معاملہ، یہی تو میرے آپ کے کرنے کے کام ہے۔ ہم میں سے کوئی حکومت میں تھوڑی ہے جا کے جو وہاں قوانین پاس کرائے۔ تو انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کے ساتھ اپنے معاملات اور عبادات کو درست کرنے والا بنائے، اور رشتہ داروں سے ابھی بھی بات کیجئے کہ کوئی دلوں میں رنجش، گلے شکوے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل دھو دے۔ پھر اسی طرح سے ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، بس القھا وفخذھا، سورۃ طٰہٰ میں پڑھیں گے، موسیٰ کی سنت ہے۔ موسیٰ اپنی لاٹھی کے فوائد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کہتا ہے پھینک دو اس کو، القھا۔ اور جب نیچے گرنے کے بعد وہ سانپ بنی تو کہا خذھا، بس یہ سکھائے گا روزہ آپ کو، اب کھا لو، اب نہیں کھانا۔ پھر اسی طرح سے صرف بھوک اور پیاس سے نہیں بلکہ ناجائز چیزوں اور گناہوں سے ہمیشہ کا روزہ رکھنا۔ 1 مہینے کی ٹریننگ اگلے 11 مہینے میں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ مصحف میں دیکھیے روزے کے تذکرے کے فوراً بعد مال حرام کا تذکرہ، یعنی اس 1 مہینے میں حرام سے نہیں حلال سے روزہ رکھو، جو چیزیں جائز تھی وہ بھی نہ کھاؤ تو اگلے 11 مہینوں میں حرام سے رکو گے۔ پھر اسی طرح پرہیزگارانہ زندگی گزارنا، پاکیزگی کی زندگی، نظریں بھی پاک، کان بھی پاک، آنکھیں بھی پاک، دل دماغ بھی پاک، نہ دیکھنا ہے غلط کو، نہ سننا ہے غلط کو، نہ پڑھنا ہے، اور اس سے آگے تو اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر اسی طرح روزے کے مقاصد میں کہ اپنے اخلاق کو سنوارے، گڈ مینرز۔ آپ کے اندر یہ نہ معاملہ آ جائے کہ روزہ رکھ کے سب سے لڑتا ہی رہے، پیچھے ہو جا مجھے غصہ آ رہا ہے، گھر والے بھی کہیں نہیں باپ کو نہیں چھیڑنا یہ روزے سے، امی اس وقت جو کہ روزے سے اس لیے بڑے غصے میں، نہیں، روزے کے ساتھ اسمائل، اخلاق، نوکروں سے اچھے، گھر والوں سے اچھے، اور پھر سب سے بڑھ کے نفس کو قابو میں رکھیں، کنٹرول کریں نفس پہ، اور صبر اور برداشت کرنا۔ آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑے گولز لے کر جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ امیجن تو کیجئے کہ آپ خوبصورت کتنے ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تک آپ کا دل بہت خوش ہو چکا ہے کہ ہم ایک بہت ہی خوبصورت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آئیے ذرا تھوڑی سی رمضان کی تیاری کرتے ہیں، پریپریشن فار رمضان، کیونکہ تیاری کے ساتھ کیے ہوئے کام میں اور بغیر تیاری کے ساتھ کیے ہوئے کام میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پریپریشن جسمانی ہی نہیں ذہنی بھی ہوتی ہے، مینٹلی پریپیئر بھی ہونا ہوتا ہے اور فزیکلی بھی۔ تو چند چیزیں سب کے فائدے کی خاطر دہراتے ہیں جو ہم نے زاد الخیر میں ڈفرنٹ ٹاپکس کے انڈر کی ہیں، لیکن آج چونکہ ویلکم رمضان ہے تو ہم صرف اس ایک سیشن میں ساری چیزوں کو سم اپ کر لیتے ہیں۔ تو رمضان کی تیاری کیسے، اس میں بھی انشاءاللہ 10 چیزیں آپ سے کوئکلی شیئر کرتی ہوں۔ نمبر 1، دل کی صفائی، پیورٹی آف دی ہارٹ، دل صاف کیجیے۔ چلیے یہاں بیٹھے بیٹھے سوچیے اور خود سے پوچھیے میں کس سے ناراض ہوں، میرا دل کس سے گندا ہے، کس سے میں بدگمان ہوں، کس سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کس سے بات کیے ہوئے 3 مہینے سے زائد گزر گیا۔ چلیے کیا کریں، دیکھیے دل وہ برتن ہے جس میں تقوی نے سمٹنا ہے، خاص طور پہ رمضان میں۔ اب برتن گندا ہے، سمجھیے گا مثال سے زمزم گندے گلاس میں ڈالے، وہ تو زمزم ہے، پینے کو دل نہیں کرے گا، تو بس دل صاف کیجیے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی سے ارادہ کریں میں نے سب کو معاف کیا۔ ایک بہت نئی خاتون تھی تو ان کی عادت تھی کہ جب رات کو بستر پہ لیٹتی دعائیں وغیرہ پڑھنے کے لیے، بلکہ بھی بیٹھی ہی ہوتی، تو کہتی بھئی میں نے سب کو معاف کیا، مجھے بھی معاف کرنا، پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں۔ تو آپ اور میں اپنے لیے اس دفعہ یہ کوڈ ورڈ بنا لیتے ہیں، رات کو بستر پہ لیٹتے وقت اللہ کے سامنے اقرار کیجئے کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا۔ دیکھیے یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہمارے دل گندے نہ ہوں، کپڑے پہنے اور میل نہ آئے، پسینہ نہ آئے،
یہ نہیں ہو سکتا. کرنا کہ وہی کرتے ہیں جو روز کرتے ہیں، ٹیک اے شاور اور کلین کلوتھس، بس ساتھ ساتھ صاف کرتے جائیں. پاؤں پہ مٹی پڑتی ہے نا چلتے چلتے، تھوڑا سا آگے جائیں تو اتر جاتی ہے، یہ کرنا ہے. تو گندے دل کے ساتھ نہیں. کسی نے ایک استاد سے پوچھا کہ ہمارے اسلاف رمضان کے استقبال کیسے کرتے تھے، تو انہوں نے کہا اس حال میں کہ ان کے دل میں کسی ایک کے لیے کسی قسم کی غلط فیلنگ نہیں ہوتی تھی، صاف دل سے. تو گھر صاف کریں گے نا انشاءاللہ بھی، تو دل بھی صاف کرنا ہے، کیونکہ اس میں اب اپنے قرآن کا پانی ڈالنا ہے انشاءاللہ. بولیے. اور گندے دل کے ساتھ بندہ جمتا بھی نہیں ہے. یہ ایک خاموش قسم کی خبر ہوتی ہے کہ دل چونکہ گندا ہے اس لیے قرآن میں دل نہیں لگ رہا. پھر اگلی چیز پہ چلیے، اچھے ارادے کیجئے اور سنتوں پہ عمل کی خواہش رکھیے. پچھلے سالوں میں بہت کچھ ہے، رمضان کا دن کیسے گزریں، کیا کریں، گول کریں، لیکن اس سال کے زاد الخیر میں ڈے 4 پہ شروع کا ٹاپک تھا رمضان اور فیملی. اس میں کچھ پلانس تھے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی ہیں. الحمدللہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گھر میں ارادے کیجئے اور نیت کیجئے، اپنے لیے کر لیجئے. چلیے ابھی اپنے ہی لیے کریں، کوئی گول سیٹ کریں. مثلا میں آپ کو سوچنا سکھا دیتی ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. مثلا میں آخری 10 صورتیں حفظ کروں گی، میں اپنی تجوید ٹھیک کروں گی، دورہ قرآن پورا کرنا، یہ سب کچھ اپنے لیے جو سوچنا ہے. کوئی ادھورے کام ہے ان کو پورا کریں، فوکسڈ رہنا ہے، ٹائم ضائع نہیں کرنا. تو ارادے کیجئے. پھر اسی طرح سے اپنی زندگی میں سنتوں کو لائیے. پھر اگلی چیز کہ ذہنی تیاری اور پلاننگ، مینٹل پریپریشنز اینڈ پلاننگز کیجئے، کیونکہ جب تک آپ پہلے سے تیار نہیں ہوں گے رمضان آئے گا اور گزر جائے گا اور اینڈ پہ صرف آپ کو گلٹ دے کے جائے گا. اکثر لوگوں سے سنا گیا ہے کہ رمضان کے اینڈ پہ گلٹ میں چلے جاتے ہیں، ہائے اس سال بھی کچھ نہیں کیا. تو انشاءاللہ پہلے سے تیار ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ گھر کی صفائی بھی کر لیجئے، ایکسٹرا چیزیں ہٹا دیجئے. بیڈ شیٹس اچھی طرح سے دھو دھلا کر کوئی ایسی ڈال دیجئے جو زیادہ دن چلتی ہیں. کرٹنز کو اب چھوڑ دیجئے، ایسے ہی ٹھیک ہے، دیکھیں گے عید کے بعد. کارپیٹ کی اچھی صفائی کیجئے. وہ برتن جو عام استعمال ہوں گے وہ سامنے رکھیے اور ایکسٹرا اٹھا دیجئے. وہ کپڑے جو آپ کا وقت بہت لیتے ہیں ان کو سمیٹ کے کہیں کونوں میں ڈال دیں اور 2-3 ایزی گوئنگ ڈریسز رکھیے جو بس دھوئیں اور پہن لیں. پھر اس کے بعد یہ کہ بچوں کو ساتھ لے کر پلان کریں، انکلوڈ کڈس ان پلاننگ ٹو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آج ایک بہت ہی خوفناک چیز سامنے آ رہی ہے کہ بچوں کی خواہشات، تمنائیں، چیزیں اور ہیں اور ماں باپ کی اور. ایون شادی میں کٹھے نہیں جاتے، گھر میں کٹھے نہیں بیٹھتے، بچے اپنے کمروں میں گھسے رہتے ہیں، ابا خبریں سنتے رہتے ہیں، امی کھانے پکاتی رہتی ہیں. یہ نہیں کرنا، شامل کیجیے. یہ آپ سب اپنی سمجھ بوجھ سے کریں گے کہ بچوں کو بھی کچھ گولز دینے ہیں اور بڑوں کو. الحمدللہ. پھر نیکسٹ تھنگ پہ چلیے، بیکار مشاغل ختم کیجیے. بیکار چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ٹائم ویسٹرز. ایک لسٹ بنائیے، واٹ آر مائی ٹائم ویسٹرز. گیٹ ریڈ آف بیڈ ہابیز. نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. مثلا صرف خبریں سننا، صرف اپ ڈیٹس رہنا. اور اب کرونا کی باتیں تو حفظ ہو گئیں، تو اب لاک ڈاؤن کدھر ہوا، کدھر نہیں ہوا، کس نے کیا کیا، کس ملک، ادھر کون، اور وہاں کے حکمرانوں کو برا کہنا. پھاڑ دیجیے اس صفحے کو، مطمئن رہیے. یعنی آپ میرا حال پوسٹ وہ آنے لگ گئی جس میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ سب سننا چھوڑ دیجیے، نہیں تو آپ ذہنی مریض ہو جائیں گے. پھر ایک اور چیز جو رمضان سے پہلے روزے کی تیاری میں بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ رمضان میں آپ تقریباً 12 سے 14 15 16 گھنٹے اس سے بھی زائد کچھ نہیں کھائیں گے تو سٹمک ہرٹ ہوتا ہے. تو اس کا علاج کیا کہ ابھی سنیکنگ چھوڑ دیں. کوئٹ سنیکنگ. بھوک لگی تو یہ کھا لیا، دل چاہا تو چاکلیٹ لے لیا، کوک پی لی، چپس کھا لیے، نیمکو کھا لی. اب میدے کو آپ ایک بچے کی طرح ہر وقت چھوٹے چھوٹے ٹکی پیکس پکڑاتے رہتے ہیں تو پہلے دن بہت چیخے گا، مانگے گا، پھر سر درد ہوگی، پھر مائگرین ہوگا. تو ابھی سے ہی لانگ بریکس لیجئے، صبح شام کا کھانا شروع کر دیں. اس پہ مجھے یاد آ رہا ہے پچھلے سالوں کا ایک ویلکم رمضان کا لیکچر تھا، تو اس میں یہ سٹیپ بتائے تھے کہ کس طریقے سے آپ ابھی سے ہی شعبان کے آخری دنوں میں ہی اپنی ایٹنگ ہیبٹس چینج کیجئے تاکہ روزے والے دن کوئی خاص فرق نہ لگے آپ کے جسم کو، کیونکہ باڈی کو تو نہیں پتا نا کہ آج یکم رمضان آ گیا. تو لہٰذا سلو اینڈ اسٹڈی اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو چینج کیجئے.